بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجن مکیہ، سورہ جن جو مکی سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی اب تک 12 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 13 سے 16 تک ہم پڑھیں گے۔ فرمایا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ جنوں کا وہ گروہ جو قرآن کریم کی تلاوت سننے کے بعد مسلمان ہو چکا ہے اور اللہ کے آخری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا چکا ہے، اپنی قوم کے پاس واپس پہنچا، تو یہ گروہ پورے کا پورا جو مسلمان ہوا ہے، یہ ان جنوں کو جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ان کو ساری حقیقت سے آگاہ فرما رہے ہیں۔ اب انہوں نے ساری جب صورتحال بیان کر لی کہ بھئی ہم جتنے بھی طاقتور بن جائیں ہم زمین پر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم بغاوت سرکشی کرنے کے بعد کہیں چھپ سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی جرم کر کے بھاگ جائیں گے اور اللہ ہمیں پوچھے گا نہیں۔ ساری باتیں کہنے کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے کیوں، تو اس کا ذکر آیت نمبر 13 سے شروع ہو رہا ہے۔ وَأَنَّا، اور یہ کہ لما، جب، سمعنا، ہم نے سنا۔ یہ مسلمان جن جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، اور یہ کہ جب ہم نے سنا الہدیٰ، ہدایت کو، یعنی ہدایت کی بات کو۔ قرآن چونکہ کتاب ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے، یعنی ہدایت کا سامان اس کتاب میں ہے، تو اس لیے انہوں نے قرآن کے لیے لفظ ہدایت استعمال کیا ہے۔ ہم نے ہدایت کو سنا، یعنی قرآن کی باتیں سنی جو رہنمائی کرتی ہیں سیدھی راہ کی طرف، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کو سنا یا ہدایت کی بات سنی، آمنا، ہم ایمان لے آئے، بہی، اس کے ساتھ، لفظی معنی یعنی اس ہدایت کے ساتھ، مراد قرآن ہے، یعنی اس قرآن پر ایمان لے آئے کہ جو کچھ یہ کتاب کہہ رہی ہے یہی درست ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب اس کتاب نے ہمیں عقیدہ توحید بھی بتایا، اس کتاب نے عقیدہ رسالت بھی بتا دیا، اس کتاب نے عقیدہ آخرت بھی بتایا، اس کتاب نے عقیدہ ملائکہ بھی بتایا، اور اس کتاب نے کتابوں پر ایمان اور پھر انبیاء پر ایمان بھی بتا دیا۔ تو گویا کہ عقائد کی باتیں بھی کر دیں
اور جو عملی زندگی میں ہم نے چیزیں پیش کرنی ہیں وہ بھی ساری کی چیزیں اس نے بتا دی۔ تو اس لیے یہ جن کہہ رہے ہیں اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کو سنا ہم اس پر ایمان لے آئے، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ یہاں پہ یہ بڑی ان کی خوبی اللہ نے بیان کی ہے۔ میں نے آغاز میں بھی کہا تھا کہ ایک طرح اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو، کفار مکہ کو اس کے اوپر شرمندگی دلائی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم سالہ سال سے قرآن سنتے آ رہے ہو لیکن تم پھر بھی ایمان نہیں لا رہے۔ اور ادھر دیکھیں ایک ہی بار قرآن کو سنا ہے، ایک ہی بار، یعنی سورۃ الاحقاف والا واقعہ اگر ہم الگ رکھیں تو انہوں نے بھی پہلی بار قرآن کو سنا ہے اور وہ ایمان لے آئے۔ اگر یہ دوسرا گروہ ایک الگ گروہ ہے تو انہوں نے بھی پہلی بار قرآن سنا اور یہ بھی ایمان لے آئے۔ تو اب صرف خود ایمان نہیں لائے، جس طرح وہ پیچھے جا کے اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے کہ تم بھی ٹھیک ہو جاؤ اور تم بھی اللہ پر ایمان لے آؤ، اس آخری پیغمبر پر ایمان لے آؤ، یہی چیز یہ جن جو ہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں۔ اور یہی خیر خواہی کا جذبہ ہر انسان میں ہونا چاہیے، یہی خیر خواہی کا جذبہ ہر انسان میں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو خیر خواہی یہ ہے کہ آپ کسی کی آخرت کی بھلائی کے خواہش مند بن جائیں۔ دنیا میں تو ہم بڑے چاہتے ہیں کہ یار فلاں بندے کے مالی حالات بہتر ہو جائیں، فلاں کے ہو جائیں، اپنی اولاد کا بھی بھلا چاہتے ہیں، اپنے بھائیوں کا بھی بھلا چاہتے ہیں، دوستوں کا بھی بھلا چاہتے ہیں۔ تو آخرت کے حوالے سے ہم کتنا بھلا چاہتے ہیں یہ ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے بچے 5 وقت کے نمازی ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے بچے دین کے طرف راغب ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہم اس میں پیچھے رہ گئے ہیں اور ہم نے کبھی رغبت بھی نہیں دلائی، ترغیب بھی نہیں دی اور نہ ہی ان کو کبھی دعوت دی ہے، نہ ہی کبھی ہم نے سمجھایا ہے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جنوں کا گروہ دیکھو کتنا فکر مند ہے۔ فرمایا اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کو سنا ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب اس ایمان کا فائدہ بتانے لگے ہیں، یعنی کوئی بھی چیز ہے نا، دیکھو آپ کسی کو کہتے ہیں یار یہ ڈگری کر لو تو وہ اسٹوڈنٹ کہے گا کہ بھئی اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ آپ اس کو کہتے ہیں یہ ڈپلومہ کر لو تو اگلا سوال ہوگا کہ اس سے مجھے کیا ملے گا، یعنی دنیاوی اعتبار سے مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے دین نے بھی فوائد بتائے ہیں، اور دین ایک واحد ایسی چیز ہے، اسلام ایک ایسی واحد چیز ہے کہ جو صرف اخروی فوائد نہیں بتاتا بلکہ دنیاوی فوائد بھی بتاتا ہے، کہ صرف ایمان سے آپ کو آخرت نہیں ملے گی، اللہ آپ کی دنیا بھی بہتر کرے گا، جس کا ذکر آگے چل کے ہم تھوڑا سا کرتے بھی ہیں۔ فرمایا فَمَن يُؤْمِن، پھر جو ایمان لے آئے، پھر جو ایمان لے آئے، فامنا تو یا پھر من وہ شخص، یومن، یہ ویسے یومم ہے تو میں پڑھ رہا ہوں عام جس طرح پڑھا جاتا ہے یومن، تو پھر جو ایمان لے آئے بے رب ہی، لفظ میں نا اپنے رب کے ساتھ، مطلب ہے اپنے رب پر، پھر جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، پھر جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، کیا مطلب ہے کہ جس طرح ہم ایمان لے آئے ہیں لہٰذا جو بھی جن ہے انس ہے وہ اپنے رب پر ایمان لے آئے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا فلا یخاف، فلا تو نہیں، یخاف وہ ڈرے گا، خاف یخاف کو بناتا ہے ڈرنا، خوف، تو یہ فعل مضارع ہے لیکن مستقبل، کیونکہ ابھی ایمان لایا نہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان لائے گا، تو ابھی جب ایمان لائے گا تو فیوچر کی بات ہو رہی ہے، تو جب ایمان لے آئے گا تو اس کے بعد اگلا اس کا رزلٹ اور نتیجہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے کہ وہ خوف زدہ نہیں ہوگا، وہ خوف زدہ نہیں ہوگا۔ کس سے؟ بخسا نقصان، بخس نقصان کو کہتے ہیں، یعنی وہ کسی نقصان سے خوف زدہ نہیں ہوگا۔ کون شخص؟ جو ایمان لے آئے گا، جو ایمان لے آئے گا۔ اور یہاں پر اشارہ یہ ہے
کہ جب کوئی بندہ ایمان لاتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے تو اس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اس کو خسارہ نہیں ہوگا، اس کو اس میں نقصان نہیں ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ دنیا میں ہو سکتی ہے کہ آپ مزدوری پوری کریں لیکن آپ کو مزدوری پوری نہ دی جائے، اجرت پوری نہ دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو پورا اجر دیں گے۔ اس لیے ایسے بندے کو ڈرنا نہیں چاہیے کہ میں نیکی کروں گا مجھے اس کا پورا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے، دکھلاوا آ جاتا ہے، ریاکاری آ جاتی ہے تو وہ الگ بات ہے۔ فرمایا پھر جو اپنے رب پر ایمان لے آئے گا تو وہ کسی نقصان سے نہیں ڈرے گا، تو وہ کسی نقصان سے نہیں ڈرے گا، ولا رہقا، اور نہ کسی زیادتی سے، اور نہ کسی زیادتی سے۔ اب زیادتی کیا ہے کہ اس نے گناہ ایک کیا لیکن اس کے کھاتے میں 2 ڈال دیے جائیں۔ پاکستان نہیں ہے بھائی کہ بھائی ایک بندے نے جرم ہی نہیں کیا اور اس کے اوپر آپ 302 کا پرچہ کاٹیں اور اس کو جیل میں بند کر دیں، اور آپ کے پاکستان کی جیلوں میں 1 نہیں 2 نہیں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو بے گناہ ہیں، جن کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن وہ جیلوں میں بند ہیں۔ تو اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ گناہ ایک کریں اور سزا 2 گناہوں کی دی جائے، یا گناہ تھوڑا کریں سزا اس کی زیادہ ملے، ایسا نہیں ہے۔ جتنا گناہ ہے اتنی ہی سزا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نہ تو نیکیوں میں اللہ کمی کریں گے، اجر میں کمی کریں گے، اور نہ ہی زیادتی کریں گے۔ دونوں صورتوں میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ انصاف ہوگا۔ گویا یہ ان کو ایک ترغیب دے رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں کہ بھائی آپ ایک طرح کی ڈیل کرنے جا رہے ہیں، ایگریمنٹ سائن کرنے جا رہے ہیں، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ تو جب آپ اللہ کے ساتھ کلمہ پڑھ کے ایگریمنٹ سائن کر لیں گے تو ہم گارنٹی دے رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ نہ زیادتی ہوگی اور نہ کہیں آپ کو نقصان ہوگا۔ دونوں صورتوں میں آپ کے ساتھ انصاف برتا جائے گا۔ تو فرمایا پھر جو اپنے رب پر ایمان لے آئے گا تو وہ کسی نقصان سے نہیں ڈرے گا اور نہ زیادتی سے۔ وَأَنَّا، اور یہ کہ منا، ہم میں سے، المسلمون، اصل میں یہ تو جو آگے نا منا، من اور نا یہ الگ الگ تھا، تو من آتا ہے تبجیز، اس کا لفظ میں تو ہوتا ہے نا سے، لیکن اس کو گرامر میں ہم کہتے ہیں تبجیز کے لیے۔ تبجیز ہوتا ہے بعض، سارے نہیں، کچھ، من الناس، لوگوں میں سے کچھ، بعض، سارے لوگ نہیں۔ تو یہاں بھی بعض کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا اور یہ کہ ہم میں سے کچھ فرما بردار ہیں۔ المسلمون کا مطلب یہاں فرما برداری ہے، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اسلم، کیا ہو جا؟ فرما بردار ہو جا۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہو جا، ہمارے والا مسلمان، ہم تو سارے مسلمان ہیں، بے نماز سب سے پہلے مسلمان ہوتا ہے۔ تو فرمایا فرما بردار ہو جا، اصل بات تو فرما برداری، اور یہی اسلام کا مطلب ہے کہ اسلام کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، لیکن ہم اپنا نام مسلمانوں والا ضرور رکھتے ہیں لیکن اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرتے۔ فرمایا کہ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ فرما بردار ہیں، وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے کچھ ظالم ہیں۔ قاسطون، یہ قاسطا یقسطو قسطن، اس کا معنی ہوتا ہے قاف کے زبر کے ساتھ جب یہ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ظلم، اور قسط انصاف کو کہتے ہیں۔ قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے قسط، بالقسط، کئی جگہوں پہ سورہ حجرات میں جب کہا نا کہ تم 2 فریقوں کے درمیان صلح کروا دو تو وہاں بھی لفظ بالقسط استعمال ہوا ہے، اور بھی کئی جگہوں پہ، تو وہاں مطلب انصاف ہے اگر قاف کے زیر کے ساتھ ہو، تو یہاں پہ مطلب ظالم ہے، ظلم کرنا۔ فرمایا کہ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ فرما بردار ہیں اور ہم میں سے کچھ ظالم ہیں۔ فمن اسلم، پھر جو فرما بردار ہو گیا، یہاں بھی اسلمہ کا معنی کیا ہے؟ فرما بردار ہونا۔ پھر جو فرما بردار ہو گیا، فاولائک، تو وہی لوگ یا وہی
جن بھی آ جائیں گے، انسان بھی آ جائیں گے۔ تو وہی کیا ہے؟ تحروا، انہوں نے تلاش کیا، قصد کیا۔ وہ بخاری کی روایت ہے نا، اکثر آپ رمضان میں سماعت فرماتے ہیں یہ لیلۃ القدر کے حوالے سے، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ تو وہاں بھی لفظ کیا ہے؟ تحروا یا تحروا، تم تلاش کرو۔ تو یہاں بھی تحروا کا معنی کوشش کرنا ہوتا ہے، کسی چیز کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ تو وہی ہیں تحروا، جنہوں نے تلاش کیا، قصد کیا، راشدہ، سیدھی راہ کا یا سیدھے راستے کا۔ تو وہی ہیں جنہوں نے سیدھے راستے کا قصد کیا۔ مطلب کیا ہے کہ جو فرما بردار ہو گئے، حقیقت میں وہی سیدھے راستے کی طرف جا رہے ہیں، قصد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ تو جو فرما بردار ہی نہیں ہوا، وہ سیدھے راستے کے لیے سمجھو کوشش بھی نہیں کر رہا۔ دیکھو ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ سے ہم یہی کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اس کے لیے تو کوشش بھی تو کرنی ہے نا، تو کوشش کے لیے پورا قرآن ہے کہ اب شروع ہو جو الف لام سے اور والناس تک چلے جاؤ، یہ سارے کا سارا قرآن آپ کو وہ صراط مستقیم بتائے گا۔ لیکن ہم صرف زبان سے کہہ دیں کہ ہمیں صراط مستقیم چاہیے، لیکن اس کے لیے محنت ہی نہ کریں، کوشش ہی نہ کریں، تو کیسے مل جائے گا؟ اس لیے جنوں کا یہ گروہ کہہ رہا ہے کہ پھر جو فرما بردار ہو گیا تو وہی ہیں جنہوں نے سیدھے راستے کی جستجو کی، یا سیدھے راستے کا قصد کیا، یا سیدھے راستے کے لیے کوشش کی۔ یہ سارے معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جو ظالم ہے، قاسطون ظالم، اور جو ظالم ہیں، فَكَانُوا، تو وہ ہوں گے، لِجَهَنَّمْ، جہنم کے لیے، لفظ بنا جہنم کے لیے، حطبا، ایندھن، یعنی جہنم کا ایندھن۔ حطبا، حطب ان کس کو کہتے ہیں؟ ایندھن کو۔ اور وہ سورہ لہب کے اندر بھی آتا ہے نا، اس کا ابو لہب کی بیوی کا جب ذکر ہوا، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، تو حطب سے وہاں کیا ہے؟ وہ ایندھن، وہ لکڑیاں مراد ہیں۔ تو حطبہ کا مطلب کیا ہے؟ ایندھن۔ یعنی یہ لوگ جن ہیں، انس ہیں، جہنم کا کیا بنیں گے؟ ایندھن بنیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ جو جن ہے وہ تو بنے ہی آگ سے ہیں، تو آگ کو آگ نے کیا کہنا ہے؟ ہم کس سے بنے ہیں؟ کیوں جی؟ مٹی سے بنے نا۔ تو یہ جو ہل چلاتے ہیں تو اتنے اتنے ڈھیمے بنتے ہیں، ڈھیلے، تو ایک پکڑ کے مارو گا بندے کو، مٹی سے بنا ہوا نا، کچھ نہیں ہوگا نا۔ کیوں ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، چلو مرے گا نہیں، کچھ نہ کچھ درد تو ہوگی نا۔ تو مٹی سے اگر مٹی کو مارا جائے تو تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے عذاب دینا ہے۔ ہم ایسے فضول میں کچھ لوگ چل پڑتے ہیں، دیکھو جی یہ تو آگ سے بنے ہیں، تو ان کو آگ کا عذاب کیسے ہوگا؟ آگ نے آگ کو کیا کہنا ہے؟ تو اللہ عذاب دینے پر قادر ہے، وہ دے گا عذاب۔ کیسے دے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ نے متعدد بار کہا ہے، سورہ سجدہ کے اندر بھی یہ کہا ہے نا کہ ہم نے اس جہنم کو انسانوں سے اور جنوں سے بھرنا ہے۔ تو فرمایا کہ اور جو ظالم ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، وہ جہنم کا کیا ہوں گے؟ ایندھن ہوں گے۔ اور پھر فرمایا وَأَن، اور کہ، میں علیحدہ علیحدہ پڑھ رہا ہوں اس لیے، لو، اگر، اور کہ اگر، استقاموا، وہ سیدھے رہتے، استقاموا مستقیم، سیدھا راستہ، سیدھے کہتے ہیں، علی الطریقہ، راستے پر، اور کہ اگر، یعنی جو ایمان لائیں گے، فرما بردار ہوں گے، اگر ان کی بات ہو رہی ہے تو، اور جو لوگ ظلم پر کھڑے رہیں گے ان کی سزا کا ذکر ہو گیا، اور کہ اگر وہ سیدھے راستے پر رہتے یا راستے پر سیدھے کھڑے رہتے تو کیا ہوتا؟ لَأَسْقَيْنَاهُمْ، تو ضرور ہم ان کو پلاتے، اسقینا، ہم پلاتے ان کو، ماء، پانی، ان کو پانی پلاتے، غدقا، وافر،
غادا کا منع کیا ہے؟ وافر، وافر پانی پلاتے. یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بالکل آسان ہے کہ کوئی بھی چیز ہے اس کا دار و مدار جو ہے وہ پانی کے اوپر ہے. تو پانی سے مراد ہے اللہ آسمان سے بارشیں نازل کرے گا. اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر چلیں گے، جن ہوں انسان ہوں، اور اس سے کئی چیزیں پیدا ہوں گی، کھانے پینے کی اشیاء پیدا ہوں گی آپ کے جانوروں کے لیے، مویشیوں کے لیے، جیسے سورہ نوح کے اندر ہم یہ باتیں کر چکے ہیں ساری. تو یہ اس کا کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا. اور اللہ رب العزت نے بھی اس پانی کی اہمیت کو ایک جگہ اور بھی بیان کیا، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 96 کے اندر. وہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو کیا آگے لفظ ہے؟ لَفَتَحْنَا، تو ہم کھول دیتے، علیہم ان پر، بارکات من السماء والارض، آسمان اور زمین سے برکات کے دروازے کھول دیتے. تو اس کا مطلب اہل علم نے کیا بیان کیا ہے؟ یعنی آسمان سے بارشیں نازل ہوتی، زمین پہ برستی، پیداوار بڑھتی، تو اب اوپر سے بھی برکات کے دروازے کھل گئے اور نیچے سے بھی برکات کے دروازے کھل گئے. تو یہاں وافر پانی اس لیے اللہ نے استعمال کیا ہے کہ اگر یہ ہدایت پر رہتے، صراط مستقیم پر رہیں گے، تو میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہم ان کو کیا کریں گے؟ ان کو پانی پلائیں گے. اب یہ یہاں جو ہاتھا با تک کلام تھا یہ جنوں کا تھا، ختم ہو گیا. آگے جو کلام ہے اب اس کا جو رخ دوبارہ کفار مکہ کی طرف موڑا گیا ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس واو کا عطف وہ کل کہہ دیجئے اوحی الیہ کی طرف چلا گیا ہے. یعنی جس طرح میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ یہ جن اس طرح آئے اور میرا کلام سنا، یعنی میرے سے قرآن کو سنا، اب اسی طرح اس واو کا عطف وہاں ہے. میری طرف یہ بھی اللہ نے وحی کر کے کہا ہے کہ اگر یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ صراط مستقیم پر آ جائیں گے تو میں اللہ ان کے لیے رزق کو کشادہ کر دوں گا. یہ اصل میں اس آیت کا مطلب ہے. ترجمے کو دوبارہ سمجھ لیں، اور کہ اگر وہ راستے پر سیدھے کھڑے رہتے تو ہم ضرور ان کو وافر پانی پلا. آیت نمبر 15 تک جنوں کا کلام تھا وہ مکمل ہو گیا. آگے پھر وہ سارا رخ جو ہے وہ کفار مکہ کے لیے دعوت اور تبلیغ کا. اب کفار مکہ تو نہیں ہے، اب تو وہ مسلمان ہیں. اب ہر اس کافر کے لیے یہ پیغام اور میسج ہے جو ابھی تک کفر پر کھڑا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.